میرے سرکار نے کہا کلمہ پڑھ لیا گیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی کلمہ پڑھا اس کی آنکھیں برسنے لگ گئی، رونے لگ گیا، بے تحاشا رونے لگ گیا۔ سرکار نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ آج تو تجھے خوش ہونا چاہیے، آج تو نے جہنم والے راستے کو چھوڑ کر جنت والا راستہ اختیار کر لیا، آج تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو تجھے خوش ہونا چاہیے، آج تو تجھے مسکرانا چاہیے، آج تو تجھے خوشیاں منانی چاہیے۔ سرکار بہت گنہگار ہوں، کیا میرا رب مجھے معاف فرما دے گا؟ سرکار کیا میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ سرکار میں بڑا گنہگار ہوں۔ کہا کیا ایسا گناہ کیا ہے؟ کہا سرکار میں اپنے زمانے میں اپنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر اعظم راجستھان، نعرہ شیر راجستھان زندہ باد، شان راجستھان زندہ باد، جان راجستھان زندہ باد، مفتی اعظم راجستھان زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان راجستھان، شان راجستھان، شان راجستھان، جان راجستھان، حضور مفتی اعظم راجستھان، حضور مفتی اعظم راجستھان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیٹے الحمدللہ میں کوئی مفتی صاحب قبلہ کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں، اور خدا بخش صاحب اس بات کی تصدیق کریں گے، خدا کی قسم اے راجستھان کے مسلمانوں، میری بات کو، اس سید کی بات کو، ہو سکتا ہے عمر میں آپ سے چھوٹا ہوں، لیکن اس بات کو اپنے دلوں میں رکھنا، دعا کرو کہ اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے۔ آمین آمین۔ جب تک راجستھان میں ہے، خدا کی قسم، چاہے وہ کورونا کی آندھیاں ہو، چاہے وہ بی جے پی کی آندھیاں ہو، کیسی بھی آندھیاں ہو، ہر آندھی کا الحمدللہ محبت کے اندر جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا ہے جودھ پور کے اندر ایسا حالات ہو گئے، مسلمان اور ہندو دونوں آپس میں یہ کنڈیشن ہو گئی، اس چوراہے کا نام مولانا رمضان صاحب کو پتا ہو، میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ چورایا تھا، مجھے بچوں نے بتایا، حضرت کنڈیشن یہ ہو گئی کہ صرف اب اگر قتل و غارت کے علاوہ کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے۔ لوگوں نے رجوع کیا حضور مفتی اعظم راجستھان کی طرف۔ خدا کی قسم ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیا، جو ہندو تھے انہوں نے بھی سر خم کر دیا، اور جو مسلمان تھے وہ تو الحمدللہ اپنے دل بھی قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے عزیزوں دعا کیا کرو کہ اللہ پاک الحمدللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے اور ان کی عمر دراز فرمائے۔ ان کے بعد میری نظر میں ہو سکتا ہے آپ کو لگے کسی کو کہ سید صاحب نے مفتی صاحب کو دیکھا تو مطلب یہ بولنے لگے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری نظر میں ان کے بعد ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو راجستھان کو سنبھال سکے۔ پورے راجستھان میں مولانا خان صاحب بیٹھے، پورے راجستھان میں مفتی صاحب قبلہ بیٹھے، ہمارے لقمان صاحب، الحمدللہ آج بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے اپنے زمانے کے، کوئی مقرر ہے، کوئی مفتی ہے، کہیں سے بھی باہر سے آئے، خدا کی قسم جب شعر بولتے ہیں آج بھی اس عمر میں بھی الحمدللہ راجستھان کا ڈنکا بجاتے ہیں، راجستھان کا نام فخر سے بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے عزیزوں میں عرض یہ کر رہا تھا، داہیہ کلبی نے کلمہ پڑھ لیا، بس مختصر حضور کی بات کی بارگاہ میں بولنا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن ان کی دعائیں لیتے ہوئے بس میں بتاؤں کہ کلمہ پڑھا اور کہا سرکار گناہوں کو، میں اپنے قبیلے کا سردار تھا اور میں نے 70 بچیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کر دیا، اور اس کے بعد حضور ان کی چیخیں تو مجھے نہیں آتی، لیکن وہ چیخ آج بھی آ رہی ہے جو میری خود کی ایک بیٹی تھی، اور جب میں نے اس کو نہیں مارا تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے، اے داہیہ کلبی تو نے ان 70 بچیوں کو مارتے وقت تجھے رحم نہیں آئے اور اپنی بچی کو گلے لگا کے رکھتا ہے۔ حضور ان لوگوں کے تانے مجھ سے سنے نہیں گئے، لوگوں کے تانے مجھ سے سنے نہیں جا رہے، میں نے اپنی بچی کو لیا، ایک فاوڑا لیا، ایک رسی لی، اور میں نے کہا بیٹی چلو تجھے دعوت میں لے کر جاتا ہوں۔ جنگل میں دور گیا اور جانے کے بعد بچی کو بیٹھایا، میں نے کھڈا کھودنا شروع کر دیا۔ آج بچیوں کو الحمدللہ بخاری پڑھائی جا رہی ہے، مسلم پڑھائی جا رہی ہے الحمدللہ، اور باقاعدہ مفتی صاحب قبلہ
बुखारी का दर्स भी देते हैं, उनको इज्जत और मकाम मर्तबा दिया जाता है। कहां से मेरे अजीजों, कब से दिया जाता है? सुनो, यही वो बच्चियां थी जिनको खुद उनके बाप खड्डा खोद रहा है, बच्ची पास में बैठी है। सुने दिल से, वो बच्ची ने जब देखा कि अब्बा खड्डा खोद रहे हैं, कहा अब्बा ये खड्डा क्यों खोद रहे हैं आप? कहा आप बैठे चुपचाप। वो कहते हैं हुजूर की सरकार, मेरा दिल काला हो चुका था, मेरे आंखों पर पर्दा छा गया था। जब बच्ची ने मेरे खड्डा खोदते हुए मेरे पसीना टपकने लगा, तो बच्ची अपने जगह से खड़ी होती है, मेरे पास में आती, पास में आने के बाद मेरे पसीने को अपने कपड़े से, अपने दामन से पूंछती हुई नजर आती और कहती अब्बा हुजूर आप थक गए हो, आप थोड़ा साइड में बैठ जाएं, ये खड्डा मैं खोद देती हूँ। उसको ये पता नहीं कि ये जालिम इस खड्डे में अभी इस बच्ची को दफन करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार की बारगाह में वो दाहिया कल भी रोने लग जाता है, हुजूर की भी आंखें बरसने लग जाती है। वो कहता है सरकार, मैंने बच्ची को साइड में किया, खड्डा पूरा खोद दिया, इतना गहरा हो गया कि अब बच्ची को अंदर डालूंगा तो इसकी आवाज नहीं आएगी। सरकार, मैंने बच्ची को पकड़ा और उस खड्डे के अंदर डाला, और जैसे ही फावड़ा भरकर मिट्टी का बच्ची के ऊपर डालना शुरू किया तो उसकी चीख निकली, अब्बा मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने कौन सी गलती की? मैंने कब आपको शर्मिंदा किया? मैंने कब आपको रुस्वा किया? मैंने कब खानदान के अंदर आपको नीचे दिखाया? अब्बा हुजूर, अगर आप कहेंगे आपके घर नहीं जाना है तो मैं जंगल में जिंदगी बसर कर लूंगी, मुझ पर मिट्टी ना डाले, मुझको जिंदा ना मारे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहता है सरकार, वो बच्ची रो रही थी और मैं मिट्टी डाल रहा था, यहां तक कि उसकी आखिरी आवाज भी आ रही थी, मैं मिट्टी डाल के उसको दफन कर। अल्लाह सरकार, आज भी उसकी आवाज मेरे कानों में, मेरे सरकार की भी आंखें बरसने लग गई। मेरे अजीजों, बस बात को यही खत्म करता हूं। बताने का मकसद और मंशा है कि ये बच्चियों की कंडीशन थी, और उस घड़ी में, उस टाइम में, उस वक्त में जब सरकार ने ये देखा तो कहे लोगों सुनो सुनो, बच्चियों को दफन करने वाले, बच्चियों को जिंदा दरगोर करने वाले, आपने अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तुज़हरा को बुलाया और अपने गोद में बिठाया और कहा सुनो सुनो, अल फातिमा तो बुसा तो मिन्नी, ए बच्चियों को जिंदा दरगोर करने वाले, मेरी भी एक बेटी है जिसका नाम फातिमा है और ये मेरे दिल का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे दिल का टुकड़ा है। जहां तारीख था, जुल्मत पता था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अस्सलाम वालेकुम।